مکہ تلوار سے فتح ہوا. آقا فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا اور قرآن کی برکت سے مدینہ فتح ہوا. قرآن سے مدینہ فتح ہوا. مکہ تلوار سے، حالانکہ تلوار چلی نہیں لیکن بہرحال تلوار کا خوف تھا ان لوگوں کو. اللہ اکبر فرماتے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا. پتہ چلا قرآن فاتح ہے، تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے. قرآن کے قریب کرو، محنت کرو، مشقت کرو، لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ. لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سناؤ گے؟ تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب پکڑ لو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو. اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہے، حسین ہر جگہ ہے، حسین نگر نگر ہے، حسین ڈگر ڈگر ہے، حسین زبان زبان ہے، حسین دل دل ہے، تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے. میرے حسین نے تو بات شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گلے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا ہے. اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. فرمایا جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں سر جدا ہو گیا، قرآن سے تعلق ختم نہیں ہوا. اہل بیت کا دامن پکڑو، اہل بیت کا. لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، ایمان لگتی گئی. اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو گالیاں دو. ہاں اچھی طرح خیال رکھنا، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل ہمیں کالے سینے والوں سے نہیں ملے، اہل بیت کے فضائل ہمیں صحابہ کرام سے ملے. اس لیے جن کے سینے پٹ رہے ہیں انہیں پٹنے دو، کیونکہ یہاں بھی پٹنا ہے وہاں بھی پٹنا ہے. یہاں خود پیٹ رہے ہیں وہاں فرشتے پیٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سینہ چار یاروں کی محبت سے جو خالی ہے وہ پٹنے کے قابل ہے. اور الحمدللہ سچا سنی یہاں بھی پھولوں میں ہے اور اہل بیت کے صدقے وہاں بھی پھولوں میں ہے. لیکن اہل بیت کے نام پہ سیاست نہ ہو، صحابہ اہل بیت سے محبت کرو. میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں اکیلا ہوں، ان سے کسی سے نہیں پوچھنا، میں ذمہ دار. یہ بات یاد رکھیں، اہل بیت سے خوب محبت کرو، ڈٹ کے کرو، بہت ٹوٹ کے کرو، بہت شدت سے کرو، محبت خوب کرو. لیکن صحابہ میں سے کسی کی بھی بال کے نوک کے کروڑویں درجے کے برابر بھی بے ادبی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے. اگر کوئی ایک بار آ کر ہم سے کہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، تو کیسے اس کا ادب کرتے ہو؟ جو خواب میں نبی کو دیکھے اس کا ادب، اور جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اس کی بے ادبی نہیں. اور ہم تو عشق کے بندے ہیں، اسی لیے تو بدنام ہیں. ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائیے؟ ہمارے امام کا فرمان ہے کوئی گنبد خضرا دیکھ کر آئے یا کعبہ دیکھ کر آئے تو اس کی آنکھیں چومتا ہے کہ نہیں چومتا؟ سنی جو کعبہ دیکھ لے اس کی آنکھیں چومتے ہو، اور جو کعبے کا کعبہ دیکھا وہ صحابی ہیں. اس لیے بے ادبی نہیں کرنا. آپ کو میری طرف سے گزارے، ورنہ لعنت پڑے گی، لعنت. صحابہ کے گستاخ کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. انٹرنیٹ پر کسی کو دیکھ کے بے باک نہیں انہیں ادب کرنا. کیوں؟ ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ہیں. ارے نبی کی نسبت اگر اونٹ کے چمڑے کو مل جائے تو ہم اس کی بے ادبی نہیں کرتے، بلکہ اگر اونٹ کا چمڑا نالین کی شکل میں نبی کے قدموں میں آ جائے تو فتاوی عالمگیری میں 500 ہندوستان کے علماء کا فتویٰ اہل عرب کے قوانین کی روشنی میں ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کہ جس نے نبی کی نالین کی بے ادبی کر کے نالین مصطفیٰ کو جوتی کہنے کی بجائے جتڑی کہہ دیا، وہ کافر ہو گیا. جب اونٹ کا چمڑا نبی کے تلووں سے وابستہ ہو جائے اس کی توہین کرنا کفر ہے، تو رسول اللہ کے اصحاب پاک
اس لیے تھوڑا خیال کرو، اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ گئی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، ذکر اہل بیت ہوتا ہے رافضی ہو گیا ہوگا، ذکر اہل بیت رافضی بنائے گا۔ افراط اور تفریط مت کرو، صحابہ کی محبت میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اہل بیت کے فضائل میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ اپنا ہی مقدر عروج پر ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور ہمارے امام کا فرمان ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ لیکن کچھ لوگوں کو فضائل اہل بیت پڑھ دیا تو بخار آتا ہے، نعرہ حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ میں نے کہا عقل سے کام لو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدعتیں ابھرنے لگی، بدعتیں رواج پانے لگی اور اسلام میں غدار گھسنے لگے، اسلام کے غدار، اور محفل میں وفادار اور غدار سب آتے، تو ہم وفادار اور غدار میں فرق کرنے کے لیے کہ چھانٹے کیسے وفاداروں کو اور غداروں کو، تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور غدار میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی 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 کرنے لگتے، علی کا ذکر کرنے لگتے۔ علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ چمک جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے، اور جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے غدار ہے۔ ذکر صحابہ بھی ہوگا پوری دیانتداری کے ساتھ، نعرہ بھی لگے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق حق چار یار، اور ساتھ میں نعرہ حیدری بھی لگے گا تاکہ وفاداروں میں اور غداروں میں فرق ہو جائے۔ ہاں، اپنے بچوں کو اہل بیت سے وابستہ کرو، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ۔ آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ، اہل بیت کی محبت کا صلہ بڑا بہترین ہے۔ کیا ملنا ہے؟ ہاں، امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سنا ہے؟ تیمور لنگ نام سنا ہے؟ ہاں، تیمور لنگ اچھے بھی کیے برے، بادشاہوں کا حال یہی تھا، اچھے بھی کرتے تھے برے، کسی بادشاہ کی تائید نہیں کر سکتے، جیسے ہم سیاسی لیڈروں کی کچھ مکمل تائید نہیں کر سکتے نا، ویسے ان کی بھی کوئی اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں، ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے عمل کا وہ ذمہ دار۔ ہاں، تیمور نے بھی اچھا بھی کیا برا بھی کیا، اس لیے کہتا ہوں بادشاہوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کریں، بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں بادشاہوں کو، ہاں بادشاہوں کو بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں، احتیاط سے، اچھا بھی کیا برا بھی کیا، سب نے الا ماشاءاللہ، چند ہے انگلیوں پہ گنو گے بس اتنے۔ تو تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اس نے، اور دوست تو آدمی کو زیادہ جانتا ہے۔ تیمور کا انتقال ہو گیا، تیمور لنگ کا نہیں، توجہ شاید آپ کی، سردی، ہاں سردی غالب نہ آ جائے، کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم، جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے، تقدیر بدلتا ہے، اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی بتائے؟ خون رسول ہے نا، خون رسول ہے، اور نبی کے خمیر سے بنے، آپ اور ہم پتہ نہیں کائے کائے سے بنے، لیکن نبی کے خمیر سے آل رسول بنے۔ ہاں، نبی کے خمیر سے آل رسول، بے دم یہی تو پانچ ہے۔ ہاں، ان کی مکمل تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ خون رسول، خمیر رسول ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، پار ہائے صوف، اگر اردو جانتے ہو یوپی والے تو اللہ کی قسم توجہ کریں، بڑے مشاعرے سنے ہوگے، پار ہائے صحوف گنچ ہائے قدس، جو کہے نا کہ اہل بیت کا ذکر رافضی بناتا ہے ان سے کہنا اس کا مطلب بتا۔ ہاں، پار ہائے صحوف گنچ ہائے قدس، اور یا ان کو بھی جواب ہے
جو کہتے ہیں سنی ذکر اہل بیت نہیں کرتے، میں نے کہا یہ امام اہل سنت کا کلام ہے، اور سنی جس طرح کھل کھل کے کرتا ہے اس کسی کے باپ میں کیا ہمت ہے کرنے کی؟ سینہ پیٹنے والوں کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف اور میرے امام کے یہ 2 مصرے ایک طرف، لیکن ہم غلو نہیں کرتے۔ پارہائے صحف، میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ کرتا اور خوب کرتا کیونکہ طالب علم ہوں۔ پارہائے صحف، علماء سے رجوع کرنا نا تاکہ آپ آئے جائیں بھی تو ان کے پاس۔ پارہائے صحف، گنجہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی، پھر اس میں جان احمد کی، جان احمد سے مراد رسول اللہ کی جان، اس پر تو بولوں گا ضرور۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ رسول جو سب کی جانوں کی راحت ہے، میرے امام نے اس نبی کی جان کی راحت جس کو کہا ہے وہ حسین اور حسن کی پیاری اپنی جان، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ملکہ سے دو سے بری خاتون قیامت خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد کو کہا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں۔ کون کہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے اہل بیت بیان نہیں کرتے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا نا جان احمد کی راحت، جان احمد کی راحت، کیا بات ہے میرے امام تیری، طوطی اصفہاں سن کلام رضا، بے زباں بے زباں بے زباں، اے رضا جانے انادل تیرے نغموں کے مثال، بلبلے باغے مدینہ تیرا کہنا کیا؟ ہم نے کہا فضائل اہل بیت اور صحابہ بیان کرنے کے لیے ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، جیسے ہمارے لیے فتاوی رضویہ فقہی مسائل اور حدیث میں رہنمائی کرتا ہے، وہی فتاوی رضویہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ لیکن کوئی پڑھے عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی، کیا کہیں اور کیا نہ کہیں؟ بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے بھائی، بس اتنا کہہ دوں، ایک بات آپ کو کہوں، جب کوئی بات نہیں بنتی بیان کرنے میں تو آدمی کا آخری جملہ کیا بولتا ہے؟ کیا بولتا ہے آخری جملہ بتائے؟ کیا بولتا ہے؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ کیا بولتے نہیں پتا؟ ہمارے مہاراشٹر میں بولتے ہیں کھانا کیسا بنا، کیا بولتے ہیں؟ ارے کیا بات ہے یار، مطلب ساری لغت ختم ہے۔ یہ لوگ بھی کہہ رہے کیا بھائی، جب بات مکمل بیان نہیں ہو سکتی اور آدمی تھک جاتا ہے تو سب کچھ بولنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ کیا کھانا کیسا بنا، کیا بات ہے، میرا بچہ کیسا لگا، ارے کیا بات ہے، بچی دیکھنے گئے تھے رشتے کے لیے کیسی لگی، کیا بات، تاج محل دیکھا کیسا لگا، کیا بات ہے۔ ایک سوات علوم و فنون کا ماہر مجدد پانی پہ قلم اٹھاتا ہے تو پانی کو پانی پلا دیتا ہے، مٹی پہ قلم اٹھاتا ہے تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتا ہے، فلکیات کی بات کرتا ہے تو علوم فلکیات کے ماہرین طفل مکتب نظر آتے ہیں، اور جب ہدایت بخشش لکھتا ہے تو غالب اور اقبال کا فن حیرت سے اس عاشق کے قلم کو دیکھتا نظر آتا ہے، اور داغ دہلوی کہتے نظر آتے ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں لیکن وہ ہر
ہر چیز کی بال کی خال بیان کرنے والا فقیہ، مجدد، متکلم، مفسر، دائی، مدبر، مفکر، صوفی، اللہ اکبر، اپنے زمانے کا سرمد حسان الہند، بلال ہند، یا ہر بات کھل کھل کر کہہ دے، ہر بات کھل کھل کر کہہ دے، لیکن جب نبی کی اہل بیت کی بات آتی ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے کیا بات رضا۔ لوگ کہتے ہیں اتنا چلایا نہ کر مر جائے گا، میں نے کہا یہی تو چاہتا ہوں کہ ذکر کرتے کرتے وہ مقام آ جائے کہ ان کا ذکر زبان پر اور میری روح نکل جائے۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا۔ میں نے کہا کس کی؟ تو کہتے اس چمنستان کرم کی، چمنستان کی نہیں۔ تمہاری عقلوں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگلے جلسے تک سوچتے رہنا اہل بیت ہے کس چیز کا نام۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی۔ ایک بات بس کروں، یہ بات مکے میں ہی کیوں گئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ناسبی اگر کوئی اور شعر ہوتا کہتا یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے تو اپنے نام کے ساتھ بیان کیا کہ میرا ہی ہے۔ کیا بات رضا، اپنے نام کے ساتھ کہہ دیا میرا ہی ہے۔ بہت سے شعر اقبال کے آئے نا، بھائی اقبال کا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا مصطفیٰ بارسا خیشرا کے دی، کچھ لوگ کہتے ہیں اقبال کا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں اقبال نے اپنا نام نہیں لیا، امام احمد رضا بڑے دانا اور مدبر تھے، نام کے ساتھ بتا یہ میرا ہی کلام ہے۔ اہل بیت کا سچا وفادار احمد رضا، اہل بیت کی چوکھٹ کا عظیم محافظ احمد رضا۔ ارے 14ویں صدی کے سید کی پالکی کو جو کاندھا دے، وہ 900 سال کے پہلے سید معین الدین چشتی کا کتنا وفادار ہوگا۔ وہ شاہ برکت اللہ کی چوکھٹ میں، شاہ برکت اللہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنے والا میرا امام بغداد کی گلیوں میں جاتے تو کس احترام سے چلتے نظر آتے اور کہتے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پیرا تیرا۔ ڈائریکٹ غلام بھی نہیں کہتے، غوث پاک کا ڈائریکٹ غلام نہیں کہتے، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ جو سیدہ کے بیٹے کا اتنا احترام کرتا ہو وہ سیدہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا، وہ حسنین کریمین کا کتنا احترام کرتا ہو۔ کہتے کیا بات رضا، میرے امام کس کی؟ اس چمنستان کرم کی۔ چمنستان نہیں، چمنستان کرم۔ کون سا چمنستان کرم؟ نبی کا چمنستان کرم۔ اب کرم کا چمنستان دیکھنے کے لیے کچھ دیکھنا بھی تو پڑے گا نا، توجہ کرے۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو، یہ میری ہمت نہیں ہے، یہ تو آپ کے ایمان پہ چھوڑا ہے۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا۔